آج جو ایک تو IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور اس کے بعد جو پریس ٹاک کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بانی PTI نے جو ان کو خط لکھا تھا، وہ خط انہوں نے آئینی عدالت یا آئینی بینچ جس کو کہیں، اس کو میں نے بھیج دیا ہے، یہ معاملات آگے چل کے وہ دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو خط لکھا ہے، جس کے بعد انہوں نے بھی جوڈیشری کے حوالے سے شکایت کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ وقت نکال کر ہمارے پاس آئیں۔ عمر ایوب صاحب بھی آئے تو بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس تھے کھوسہ صاحب، انہوں نے بھی ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی کہ پولیٹیکل قیادت آئے، جوڈیشری بھی اس میں بیٹھے۔ تو ہم کیا کہیں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں، یا IMF وفد کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جو IMF کی وفد پہ تو انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، بڑا اچھا موقف انہوں نے لیا، چونکہ اگر گزشتہ روز دیکھیں تو رضا ربانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ساورینٹی پہ اپنے جو ہے نا وہ کمپرومائز کیا کہ IMF جو ہے وہ باقی ہمیں پوچھے کہ جج کیسے تعینات کر رہے ہیں اور باقی آپ کا نظام اور پالیسیز کیسے چل رہی ہیں، یہ ایک انتہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ درست بات کی کہ پارلیمنٹ سے کوئی چیزوں کی منظوری نہیں لی جا رہی، اگر وفاقی پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے چلنا چاہیے، اور اگر اس طرح سے ہے کہ اس کے دستاویزات باہر نہیں آتی اور IMF کی شرائط سامنے نہیں آتی تو 25 کروڑ عوام اس کے نتائج بھگتتے ہیں کہ جو کنڈیشنلٹیز اور شرائط یہ تسلیم کر لیتے ہیں اور جو ڈکٹیٹ یہ تسلیم کرتے ہیں، تو یہ پارلیمنٹ میں جب تک نہیں لائیں گے بات نہیں بنے گی۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، وہ بالکل درست کہا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ آپ کو وہ بتائیں، ہم آپ کو میتھڈ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں سسٹم کیا ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کی تفاصیل دینا کہ کیسے رکھا جا رہا ہے، تو یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح اس وقت ملک بھر میں عالمی سطح پہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایران باز آ جائے ورنہ جو ہے وہ اسرائیل حملہ کر دے گا، ورنہ جو ہے ہم جو ہے وہ بحر امریکہ بن گیا ہے، اور باز آ جائیں ورنہ جو ہے نا اس کو غزہ کو ہم نے خریدنا ہے، اور آپ جائیں گے کچھ عرصے کے لیے اور آپ کو یہ دو ملکوں کو جو ہے اکاموڈیٹ اردن کو اور مصر کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہم ان کی جو ہے وہ بند کر دیں گے امداد۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پرانے دور میں لاہور میں دیکھتا تھا جگہ بدماش ہوتا تھا اور اس کا ذکر ہوتا تھا، اس طرح کی عالمی سطح پہ پاپولسٹ پالیٹکس کا یہ جو اظہار نظر آ رہا ہے، اس کے جو ہیں اظہار ہمارے ملک کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، انڈیا میں مودی کے ذریعے نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح PTI کی پالیٹکس عمران خان کی ہے اس میں یہی نظر آ رہے ہیں جو ٹرمپ کے سٹائل ہیں، اور وہ دنیا برداشت کیسے کر رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جگہ خالی نہ کی اور یا انہوں نے نہ اپنے رہا کیے تو ہفتے کو میں حملہ جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا بھر کی قیادت کے لیے سوال ہے اور پاکستان کے لیے بھی سوال ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارے آقا آ کے IMF بالکل ادارہ جو ہے ہمیں ایک فائنینشیل سپورٹ دیتا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ اس پہ مارک اپ لیتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کریں، بالکل، لیکن وہ اب تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے پولیٹیکل معاملات کیسے ہیں، انسانی حقوق کے معاملات کیسے ہیں، جوڈیشری میں کیا کچھ چل رہا ہے، سزائیں صحیح ہو رہی ہیں نہیں، اور اب تو وہاں سے بھی لگتا ہے کہ ڈکٹیشن وہیں سے آئے گی۔ IMF کو نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کے عوام کو احتساب کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پارلیمان میں جب یہ جائیں گے تو یہ ان کو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ IMF کے آگے اس طرح جھکیں، پالیسیز عوام کے ساتھ مل کے بنائیں، کرو پبلک کے پالیسیز بنائیں۔ تو جب یہ ایلیٹ کے لیے اور اشرافیہ کے لیے بناتے ہیں اور پھر قرض کی معیشت پہ جس طرح آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ایکسپینسز کم کرنے کی بجائے روزانہ پنجاب میں تقریبات ہو رہی ہیں، بالکل کیجئے، لیکن اگر جو ہے کروڑ کی 50 لاکھ کی روز تقریبات ہوں گی اور میڈیا کے اوپر ان کی پروجیکشن ہوگی اور اشتہارات چلا کے وہ ویسٹ کیے جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے آپ نے اخراجات اور غیر پیداواری اخراجات کم کرنے کا ٹارگیٹ ہے۔